कोई जिक्र भी नहीं था, बल्कि उस इदारे पे जो तनकीद के निश्तर मसाइल गए वो हमने और आपने सबने सुना। इस ग्रुप का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है और एक ही फॉर्मूले पे ये अमल दरामद कर रहे हैं, और वो है मैं, मेरा ख़ानदान और मेरी दौलत। इसके बचाव के लिए ये सारा कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कि कभी इलेक्शंस के बारे में बात होती है लेकिन कोई सबूत नहीं दिए जाते, और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं और ऐसी तजावीज़ दे रहे हैं जिससे कि एक इलेक्टेड हुकूमत, एक जमहूरी तरीके से इलेक्टेड हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से गिराया जाए, फिर इनको लाया जाए और उसके बाद फिर इदारे न्यूट्रल हो जाए। ये लुबे लुबाब है इनकी सारी चीखों पुकार का। और दूसरी तरफ जमहूरी हुकूमत से पे ऐसा प्रेशर डालना जिससे कि उनको अपने केस में आसानियाँ मिले, सब ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह के तकारीर वहाँ पे की गई उस पर मेरे कॉलीग्स रोशनी डालेंगे, लेकिन ये जाहिर हो गया है कि जो कल का जो जलसा था, जो कि बेनज़ीर शहीद की बरसी थी, और बरसी का जो हमारे कल्चर में रिवाज है कि उसमें दुआ होती है और कोई ऐसी बातें नहीं की जाती, उसको एक सियासी उखाड़ा नहीं बनाया जाता। तो हमारे हिसाब से तो कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो मर चुकी हैं, क्योंकि उनके और उनके वाले साहब के मज़ार पे जिस तरह का उनके दुश्मनों को ला के बिठाया गया, वो लोग जिन्होंने कि सारी उम्र बेनज़ीर भुट्टो को तकालीफ दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार तक पहुँचाने में सहमतकार बने, आज वो बाहों में बाहें डाल के बैठे हुए हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मैं दावत दूँगा फैसल को कि वो बात करें। शुक्रिया शफी साहब, शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, कल आपने एक गरीब खुदाबख्श में एक मरियम नवाज की गर्दन से जो बीमारी और उनके दिमाग तक जा चुकी एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचारगी और एक परेशानी और एक रोना धोना जो उसने मचाया हुआ है इक़्तिदार की भूख के अंदर, कुछ सवालात और कुछ चीज़ें उन्होंने पेश की कौम की खिदमत में एज यूजुअल झूठ और फरेब के साथ उनका जवाब देना ज़रूरी था। मरियम ने कहा, मरियम से पूछा गया कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, किस के तहत तुम्हें लीडर मान ले, तुमने क्या जद्दोजहद की है, क्या तुमने कभी टोस्ट के ऊपर मक्खन लगाया, क्या तुमने कोई जद्दोजहद की, कोई जमहूरियत के लिए काम किया, ये कौन सी मेरिट है जिसके अंदर 70 साल के लोग, 65 साल की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे गुलामों की तरह खड़े हुए हैं। मतलब इंसान की अपनी भी कोई शनाख्त होती है, छोटी बड़ी शनाख्त अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शनाख्त तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है। लेकिन ये मुलाजमीन का जो टोला है और कनीज़ों के साथ एक पोटेंशियस औरत लीडर बनने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिट लीडर उनका चचा है, इस्तीफे वो मांग रही है। भाई इस्तीफे तुम मांगो, चचा मांगे, इस्तीफे तो दो ना, अगर बुलाएंगे तो आओगे, ये क्या ड्रामा है। तो एक तो ये कि मेरिट किधर खड़ी है, लोग उसको किस तरह लीडर मानना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं, और जो लोग पीछे खड़े हैं हाथ बांध के उनका क्या समझ है, क्या कसूर है, या वो पैदा ही गुलाम हुए थे और मुलाजिम है और मुलाजिम ही रहेंगे और आगे भी दुनिया से भी मुलाजमत करते हुए निकल जाएंगे। फिर का इलेक्शन चोरी हो गए, 2.5 साल बाद इलेक्शन चोरी की बात आई तो भाई सबूत दो इलेक्शन चोरी होने के, इलेक्शन रिग हुए तो उसकी सबूत दो। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए, ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं गए, कोर्टों में क्यों नहीं गए। 13 और 18 का कंपैरिजन करें तो आपके सामने है पिटिशंस, जो पिटिशन 40 लगी आज 18 के इलेक्शन में, उसमें 20 तो पीटीआई की है और उससे पहले 140 लगी, तो कंपैरिजन तो आपके सामने है। तो ये अचानक से 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से
یہ سب کچھ ہوا. تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز، مریم صفدر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بینیفیشری اونر تھی، ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا. اور آپ بری کر رہی ہیں ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے ہیں. ایک تو اس کا جواب، اور میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے ہیں. مہینوں گزرے، سال یا بتا دیں کون سے سال میں استعفے آئیں گے. پھر کہا فرمایا کہ جی سیکشن کے اندر فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے سوچ رہے ہوئے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، وہ گھر میں روٹی کیسے چلائیں گے. تو بے شرمی کی حد. یاد دلاتا چلو قوم کو کہ یہ وہی سیکشن پہ فوجی کھڑے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں اور انڈیا کے 8 مارتے اور 4 اپنے شہید کراتے ہیں اور گولیاں سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی وقت اسی دشمن ملک کا مودی آتا ہے، آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے بغیر ویزا کے، آپ کے باپ کا ملک سمجھ کے، اور مریم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے. تو اس وقت سیکشن کے فوجی جوان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کا جواب پاکستانیوں کو کب اور کون دے گا؟ پھر کہا کہ جی پاشا صاحب نے پاکستان کا کچرا جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی. تو بتانا بھول گئی کہ گندی نالی کی غلاظت جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نے پسند کی نواز شریف کے روپ میں. اور بے شرمی اور بے حیائی یہ تھی کہ گندی نالی سے تو اٹھایا لیکن 25 لاکھ روپے کی رقم بھی نہیں آئی جائے بنانے کے لیے. یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا، ان کا سیاسی ماضی کیا ہے. پھر کہا مشرف کے لیے پاکستان کے دروازے بند ہو چکے ہیں. بند ہو چکے ہوں گے تو مشرف گیا کس کے زمانے میں تھا؟ نواز شریف کے زمانے میں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں. اگر مشرف کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، نواز شریف کے لیے بھی دروازے پاکستان کے بند ہو چکے ہیں اور مفعول بھگوڑے کے. کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی. بالکل سلام ہے. تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جیسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا، تمہیں ڈسکوالیفائی کیا، تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر. چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو، چاہے تمہارا سمدھی اسحاق ڈار ہو، چاہے علی ڈار ہو، اسحاق ڈار کا بیٹا، یا علی عمران ہو داماد شہباز شریف کا، یا حمزہ حسن حسین ہو، سلمان شہباز ہو. یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ. یہ بتانا بھول گئی تم؟ تو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے. جو تمہاری گردن ہلتی ہے، جس کا پریشانی تمہارے دماغ تو چلی گئی، اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے، نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے عام دنوں کے معاملات میں کوئی کام ہے پیشہ وارانہ. یہ بھی آپ بتانا بھول گئی. پھر فرمایا کہ سی او ڈی میں جب میری محترمہ شہید سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی فیملی ممبر بن گئی پیپلز پارٹی کی. بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. سی او ڈی میں بھی تم لوگوں نے نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی پیڑ پہ چھرا گھونپا، دھوکہ دیا، فریب کیا، الیکشن بائیکاٹ کر کر پتلی گلی سے نکل گئے اور الیکشن لڑنے آ گئے. کیونکہ اقتدار کا جو ہوس ہے وہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ محترمہ شہید جس کی قبرستان میں تم کل بیٹھی تھی بے شرمی کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہارے باپ نے نواز شریف نے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی، کردار کشی کی، جہازوں سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے باتیں کی. تم نے کہا کہ تمہارا بھی کمپیریزن بی بی کے ساتھ ہے. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، نیچرل عورت تھی.
دلیر عورت, ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق, ہر کالج سے نکالی گئی, سفارشی, پریٹینشیس, سوائے کنیزوں کی واہ واہ کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ تم نے کہا کہ کراچی میں میرے کمرے میں اٹیک ہوا, تمہیں اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ تم اس وقت بھی کہتی جس بیچارے شوہر نے وہ سب ٹائم کاٹا اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آئی؟ تم نے وہ بھی کریڈٹ اپنے کھاتے لیا اپنے باپ کی طرح. اس کے بعد آپ آ جائیں اکانومی کے اوپر. کل بڑی بڑی باتیں کی گئی. اکانومی میں بتانا بھول گئی تم کہ پاکستان کی سب سے بہترین ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان کے اعتبار میں ہوئی. سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرانوالہ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ لیبر ملنا مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ سب 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں, سیمنٹ کو آپ دیکھیں, کار مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھیں, بائکس کو آپ دیکھیں. نیشنل بینک نے 26 بلین کا فائدہ کیا 9 مہینے میں. ایک سیاسی لون نہیں, ایک سیاسی بھرتی نہیں. عارف عثمانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے. یہ سب چیزیں بتانا بھول گئی تم. اور آخری میں 2 چیزیں. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی, کیونکہ پلیئرز تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں, اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے. اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. تم تالیاں بجاؤ برسی کے اوپر جہاں دعا پڑھنی چاہیے, تم ناک رگڑو, تم پھول چڑھاؤ, تم زندہ باد